CXO فورم ایک ایسا گلوبل پلیٹ فارم ہے جہاں پر کہ تھاٹ لیڈرز یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے ذہن کا بہترین استعمال کرتے ہیں اور اچھا اور بڑا سوچتے ہیں وہ اس تھنک ٹینک کا حصہ بنتے ہیں. اب CXO فورم ہے کیا, اس کے مقاصد کیا ہیں, اور بیسیکلی اس پر ہم بات کریں گے کہ تجارت اور سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے CXO فورم پاکستان میں کیسے کارآمد ثابت ہو رہا ہے اور کس طرح سے ایفیکٹولی کام کر رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں CXO فورم کے کنٹری ڈائریکٹر کنول مسرور صاحب. السلام علیکم کنول. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. جناب سب سے پہلے تو CXO فورم کا ہی ایک انٹروڈکشن ذرا بہتر طریقے سے ہمارے ناظرین کے لیے کروائیے. اچھا, اس میں ایک تو میں کلیئر کر دوں why it's CXO. X is actually a variable. So every CEO and CIO and CFO and CEO and just go on. So جو بھی چیف لیول کے, جو C لیول کے جو کمیونٹی ہے, they can join this forum. So اس وجہ سے ہم نے اس کو ویریبل ڈال دیا کہ everybody who is actually C لیول وہ اس فورم کو جوائن کر سکتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو گلوبل اکانومی ہے یہ پوری شفٹ ہو رہی ہے ٹورڈز دا نالج اکانومی. سو نالج کا ہمیں ایک سمجھنا ہے کہ پاکستان میں ہماری ویسی بینڈ ویگنز جو ہیں ہم چھوڑ چکے ہیں کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہیں. ہم لوگ لیٹ سٹارٹرز بھی ہیں, سلو موورز بھی ہیں. یہ جو مسائل ہیں ان کو دور کرنا ہے. تو اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے ہمیں پاکستان میں اس طرح کا انوائرمنٹ ڈیولپ کرنا تھا کہ ایک نالج شیئرنگ پلیٹ فارم ایسا ڈیولپ ہو. دوسرا, وہ نالج شیئرنگ پلیٹ فارم بلڈ کیسے ہوتا ہے کہ گلوبل ایکسپوجر سے, کیونکہ باہر کے لوگوں کو جس طرح کی نالج ہوتی ہے وہ نالج جب تک پاکستان میں نہیں آئے گی تب تک یہاں پہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے. سو بیسک آئیڈیا واز بلڈنگ اے نالج شیئرنگ پلیٹ فارم, اور اس کے ذریعے پھر باقی سارے ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ چین ایفیکٹس ہوتے ہیں, چین ری ایکشن پہ چلتا ہے. یعنی کہ سوشلائزنگ بھی ہوگی. چیف لیول کے لوگ ہیں وہ اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں, اور یہ صرف پاکستانی ہیں یا اس میں غیر ملکی؟ نہیں, اس میں گلوبل بھی ہے. ابھی 28% جو ہیں اس میں اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں, کچھ جو ہے فارنرز بھی ہیں. تو اور ان سب کی فیلڈز کیا کیا ہیں؟ مینلی وہ IT سے ریلیٹڈ, ٹیکنالوجی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں. اور اب کیونکہ ڈائیورسٹی ہے پاکستان میں, لاجسٹکس کے لوگ بھی ہیں, آپریشنز کے لوگ بھی ہیں, مارکیٹنگ کے لوگ بھی ہیں, تو اب تھوڑا سا ان کو ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی IT اینڈ ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہے, بیکاز دس از دا نیکسٹ پیراڈائم. تو انیبلٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی پیراڈائم کو سمجھنا ہے, اور اس سے جو ہے وہ بزنس انیبل ہوں گے, ٹرانسفارمیشن آئے گی, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آئے گی. تب اس کے لیے کیا کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو انگیج کیسے کرتے ہیں؟ سو انیشلی ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم ان کو اس پورے نیٹ ورک کا ایک حصہ بناتے ہیں جہاں پہ وہ باقی لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایکسیس مل جاتا ہے ٹو آل دا ممبرز. پھر ہوتا یہ کہ ہمارے ویکلی میٹ اپس ہوتے ہیں, آن لائن میٹ اپس ہوتے ہیں, ہم سارا ہمارا جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں, وہ ڈسکشن فورمز کے اندر آتے ہیں, تو وہاں پہ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ای کامرس انڈسٹری کدھر جا رہی ہے, فن ٹیک انڈسٹری کدھر جا رہی ہے. پھر وہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ پھر ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ باہر کیا بیسٹ پریکٹسز ہیں, سو دیٹ لوکل انڈسٹری جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ باہر کیسے چل رہا ہے. ابھی جیسے کلاؤڈ کے معاملے میں ایک کافی بڑی ایک پیش رفت ہوئی ہے پاکستان میں. پھر SECP نے ماشاءاللہ کافی بڑے اسٹیپس لیے ہیں کہ سینڈ باکس بنایا ہے اسٹارٹ اپس کے لیے. پھر کچھ نئے ریگولیشنز بھی آئے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے تھوڑی بہت چیزیں الائن ہو رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے بنیادی طور پر انٹرنیشنل آئیڈیاز کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنا ہے, امپلیمنٹ کروانا ہے, یا یہاں کے لوگوں کو انیبل کرنا ہے کہ وہ ان آئیڈیاز کو خود امپلیمنٹ کر سکیں؟ دیکھیں, سب سے بڑا میٹر کیا تھا, ہمارے ہاں بٹس اینڈ پیسز میں کام ہوتا ہے پاکستان میں, باہر بھی تھوڑا بہت, بٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ بٹس اینڈ پیسز میں کام کرتے ہیں. جو بریجنگ دا گیپ ہے نا, وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ رہتا ہے کہ ہم ایک سیکٹر میں کام تو کر رہے ہوتے ہیں بٹ دوسرے سیکٹر کے پاس ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہوتی. میں اتنی کلیئر ایگزامپل دینا نہیں چاہوں گا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ادھر جمع ہو رہے ہیں. سو ایک پیج پہ آنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے, بیکاز آپ شاید کسی جگہ پہ دیکھیں گے یہ ایک پیج بڑا مشکل ہو جاتا ہے, سب سے مشکل ہے. بالکل. سو یہاں پہ obviously ایگوز بھی آتے ہیں, اس میں اور بڑی چیزیں آتی ہیں. اچھا یہ میرا رائیول ہے, یہ میرا کمپٹیٹر ہے, I know better than you, یہ کتنا دیکھتے ہیں آپ جناب. تو اس میں سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں کہ آپ سب کو پہلے تو ایک پیج پہ آنا ہے. پھر جو ہے وہ سیکنڈ فیز آتا ہے کہ آپ نے سیکھنا شروع کرنا ہے, بیکاز یہاں پہ کوئی انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی تو نہیں ہے کہ آپ جا کے کہیں گے کہ اچھا جی فریم ورکس کیا ہیں پاکستان کے, یا مجھے پالیسی سمجھا دیں, یا کارپوریٹ گورننس مجھے سمجھا دیں, یا کمپلائنسز سمجھا دیں. سو سب اسٹیک ہولڈرز جب یہاں پہ, اس میں پبلک سیکٹر بھی ہے, اس میں گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے, اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے, اس میں بزنس اینڈ کارپوریٹ انڈسٹری بھی ہے, تو لوگ پھر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ فریم ورکس کے اندر کام ہو رہا ہے, یہ کمپلائنسز ہو رہی ہیں, یہ ٹیکسیشن ہو رہی ہے, اور پھر ہم وہاں پہ پالیسیز اینڈ فریم ورکس پہ بھی بات کرتے ہیں. سو اسی طرح ایک تو یہ پرابلم آپ نے آئیڈینٹیفائی کی, بریجنگ دا گیپ,
دوسرا اس کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کی بزنس مارکیٹ یا انڈسٹری میں آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کو اگر ہم اوور کم کر جائیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ سیکنڈلی دیکھیں نا، نالج شیئرنگس کے بعد جو فردر سٹیپس آتے ہیں وہ بہت ہی ایسے ہیں کہ جو ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے بزنس. سب کو بزنس چاہیے یہاں پہ، اور بزنس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ اپرچونیٹیز بلڈ کرنی ہے. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنتا ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو جب یہ بتاتے ہیں کہ اچھا جی میں ایکس کمپنی چلا رہا ہوں اور میرے یہ پروڈکٹس ہیں اور میری یہ سروسز ہیں، سو آبویسلی وہ میچ میکنگ ہوتی ہے. باہر سے بھی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اور اوورسیز پاکستانیز کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں اپرچونیٹیز بلڈ ہوں. سو سملرلی پھر وہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں اور یہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام ہوتا ہے. سو پاکستان میں آپ لوگ کیا وہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کے لیے آپ لوگ کچھ ٹریننگز کرواتے ہیں یا کوئی فورمز ہوتی ہیں جہاں پر میٹ اپس ہوتے ہیں؟ کیونکہ انٹریکشن بڑا ضروری ہے. وہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ چیف لیول کے لوگ ہیں، وہ جب تک یہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کریں گے، وہ انٹریکشن میکینزم کیا ہے؟ ابھی اٹس اونلی 1 سال ہوا ہے کہ یہ فورم جو ہے وہ بلڈ ہوا ہے اور ابھی اس کی اسٹرکچرنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. لکیلی ہوا یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ 1 سال تک تقریباً ہمیں آلموسٹ 100 ممبرز جو ہیں وہ جوائن کریں گے. فارچونیٹلی ہمیں تقریباً 300 لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اینڈ دس از اے بگ نمبر. اور اس کے بعد سے یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آرگنائزیشنز جو ہیں دے آر لوکنگ ٹورڈز اپرچونیٹیز کہ اچھا ایک تو ہمیں انڈسٹری ریکگنیشن ملے، ہمیں ویزیبلٹی ملے، اینڈ دین ہماری چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں ٹورڈز دا انڈسٹری، بیکاز اسٹیک ہولڈرز بہت ہی کم ہے پاکستان کے اندر. سو جو آپ کا ٹریننگ والا ایریا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ہیومن ریسورس سے لے کے ٹریننگ سے لے کے کیپیسٹی بلڈنگ سے لے کے اتنے بڑے ایریاز ہیں جس کو ہم اگر کور کرنے بیٹھ گئے تو ایک ہمیں الگ الگ آرگنائزیشنز بلڈ کرنی چاہیے جناب. سو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان آرگنائزیشنز کو سلیکٹ کر رہے ہیں جو ٹریننگز میں بہت اچھی ہیں، جو کیپیسٹی بلڈنگ میں بہت اچھی ہیں، اور ان کو ہم اپنا پارٹنر بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مل کے کام کرتے ہیں. سو دس از گوئنگ ٹو. لوگ کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں فائنلی یہ بھی بتا دیجیے آپ. سر ویب سائٹ ہماری اویلیبل ہے cxoforum.global کے نام سے ہے، اور اب ہم نے جن کے پاس آئیڈیاز ہوں، بڑے ذہن والے لوگ ہوں، بڑے ذہن سے مراد ہے کہ سیکھنا چاہتے ہوں وہ بھی کنیکٹ سیکھنے والے چاہتے ہوں یا امیجنیٹو ہوں بہت زیادہ، تو وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہماری موبائل اپلیکیشن ابھی ریسنٹلی آئی ہے، اس میں ہم نے پراپر ایک جو ہے وہ سمجھ لیں ایکو سسٹم بلڈ کیا ہے. اس میں ممبر ٹو ممبر ڈسکاؤنٹس بھی ہیں، بزنس لیڈز بھی وہاں پہ جنریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ پاکستان کی انڈسٹریل سیکٹر یا جو بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈیجیٹل ہو جائیں گی، اور آپ جیسے نوجوان جو ہیں اس کے لیے کام کریں. بہت شکریہ ادا کریں گے کمل صاحب، آپ نے وقت نکالا.